بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا 19واں سبق ہے۔ پہلے ہم عبارت پڑھیں گے۔ ومن وہی الابتداء الغایتی نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ وللتبعیض نحو اخذت من الدراہم ای بعض الدراہم۔ اب ترکیب دیکھ لیں۔ وہ عاطفہ من مبتدا اور اس کی خبر آپ منہا محذوف نکال لیں۔ یہ ہا ضمیر لوٹے گی 17 حروف جارہ کی طرف، تو منہا یہ ظرف مستقر ہو کر من کی خبر بن جائے گی۔ یا پھر آپ اس کو یوں کر لیں کہ واو کو آپ بنا دیں معترضہ، ہی مبتدا لابتداء الغایت، لام حرف جر، ابتدائی مضاف اور الغایتی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہو کر یہ ظرف مستقر ہو کر ہیا کی خبر بن کر یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہو کر من مبتدا کی خبر بن جائے گی۔ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب یہاں آپ حضرات کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ من تو حرف جر ہے، تو حرف کو تو مبتدا نہیں بنایا جا سکتا، یہاں ہم مبتدا کس بنیاد پر بنا رہے ہیں؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہاں من سے حرف جر مراد نہیں بلکہ اس حرف جر کا نام یعنی اسم مراد ہے، اس لیے اس کو مبتدا بنانا ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں، نحو مضاف، سرت فعل بفاعل، من البصرۃ جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو جائے گا سرت کا، اور الی الکوفۃ یہ بھی ظرف لغو ہو جائے گا سرت فعل کا۔ فعل اپنے فاعل دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر مثال ہو کی خبر اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ وہ عاطفہ ہے للتبعیض، یہ جار مجرور ظرف مستقر ہو کر من محذوف کی خبر بن جائے گا، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف، اخذت فعل بفاعل، من الدراہم جار مجرور مل کر مفسر اور ای حرف تفسیر ہے، اور بعض الدراہم مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کی تفسیر ہے۔ مفسر اپنی تفسیر سے مل کر متعلق ہو جائے گا اخذت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر مثال ہو کی خبر بن کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور حروف جارہ میں سے من ہے، اور وہ من غایت کی ابتدا کے لیے ہوتا ہے، جیسے میں بصرہ سے کوفہ تک چلا۔ غایت کسے کہتے ہیں؟ غایت کے دو معنی ہیں، مسافت اور غرض و مقصد، دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ یعنی من کام کی ابتدا بتاتا ہے کہ فلاں مقام سے یا فلاں وقت سے یا فلاں حالت سے آغاز ہوا۔ تو اس مثال میں ہمارا کام ہے سیر، چلنا، تو من بتلا رہا ہے اس چلنے کی ابتدا وہ بصرہ سے ہوئی ہے۔ اور من تبعیض کے معنی کے لیے ہوتا ہے، جیسے اخذت من الدراہم ای بعض الدراہم، میں نے کچھ درہم لیے۔ تبعیض کے معنی ہوتے ہیں جزئیت اور بعضیت کے، یعنی من یہ بتلاتا ہے کہ میرا ما قبل میرے ما بعد اسم کا جز ہے۔ اب وہ من کا جو ما قبل اسم ہوگا وہ بعض مرتبہ تو مذکور ہوگا، جیسے ہم یہاں مثال کو یوں بنا لیں، اخذت شیئا من الدراہم، تو یہ مثال بن جائے گی اس قسم کی کہ من سے پہلا جو مذکور اسم ہے وہ من کے ما بعد اسم کا بعض ہے، اور بعض مرتبہ من سے ما قبل جو اسم ہوتا ہے وہ مذکور نہیں ہوتا، جیسے کتاب کی مثال کے اندر، جیسے اخذت من الدراہم، تو اس کے اندر من سے ما قبل اسم مذکور نہیں ہے۔ تو بہرحال من کا معنی یہی ہوتا ہے کہ من سے ما قبل اسم، من کے ما بعد اسم کا کچھ حصہ ہوتا ہے، اور ای کے بعد مصنف نے خود اس مثال کا ترجمہ کر بھی دیا، یعنی بعض الدراہم، اب بعض دراہم کا کچھ حصہ ہے۔ تو یہاں آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔